بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام عاطف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسٹرائے بیڈ ہیبٹس۔ دوستو، اس ویڈیو کا سب سے پہلا اصول منصوبہ بندی۔ کامیابی خود بخود حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ میری اس بات سے کوئی شخص یہ مت سمجھے کہ یار یہ اصول ایسا ہے کہ اگر ہم آن فیوچر کسی چیز کی پلاننگ کرتے ہیں تو 5 سال 10 سال 20 سال کے بعد ہمیں اس کا پھل ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس بات کو اس طرح بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک کسان گندم کا بیج بوئے گا تو اسے بدلے میں گندم کا ہی پھل ملے گا، نہ کہ چاول کا۔ اگر وہ چاول کا بیج بوتا ہے تو بدلے میں اسے چاول ہی ملے گا، لیکن چاول کی فصل کے اوپر زیادہ وقت لگتا ہے بجز گندم کی۔ اس لیے ہم اگر گندم کا بیج بو کر یہ تصور کرنے لگ پڑیں گے کہ ہمیں چاول ملے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ چاول کے لیے جتنا ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے یا جتنی محنت کرنی پڑتی ہے، آن فیوچر آپ کسی بھی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو یہ دیکھنا ہوگا آپ کو کہ آپ 5 سال 10 سال یا 1 سال کی پلاننگ کریں۔ اگر 1 سال کی پلاننگ کریں تو سمجھ لیں کہ آپ نے گندم کا بیج بویا، بدلے میں آپ کو گندم کی ہی فصل ملے گی، نہ کہ چاول کی۔ اگر آپ نے چاول کا بیج بویا اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے یہاں سے اس سے بھی مہنگی چیز ملے گی، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چاول کی فصل میں جتنا ٹائم آپ نے اسپینڈ کیا، اگلے 2 سے 3 سال آپ آرام سے بیٹھ کر کھا سکیں، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ کا تصور کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی پلاننگ کریں گے، اس طرح کی منصوبہ بندی کریں گے۔ یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کام کون سا کر رہے ہیں، کس کام سے آپ کو کتنی محبت ہے، کس کام سے آپ کو کتنا لگاؤ ہے، اور وہ کام آپ کو آن فیوچر کتنا زیادہ فائدہ دے گا۔ دوستو، نیکسٹ، کامیاب لوگ عموماً ناکام لوگوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ یہاں پر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے کام میں سب سے زیادہ بیسٹ ہوتے ہیں یا اپنے کام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ اگر ان کے ورثے میں ان کے آباء و اجداد کا کام آ جائے اور وہ کام انہیں پسند نہ ہو، جس کام میں وہ بیسٹ ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر پارٹ ٹائم جاب کرتے یا پارٹ ٹائم اسے کام کرتے رہتے، اس کے اوپر محنت کرتے رہتے۔ ان لوگوں کو عموماً میں نے دیکھا ہے، ان سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو وہ لوگ عموماً یہی جواب دیتے ہیں، زیادہ تر یہی جواب دیتے ہیں کہ یار ہم زیادہ محنت کرتے ہیں۔ تو ریسرچ سے یہ پتا چلا کہ وہ زیادہ محنت کس چیز پر کرتے ہیں جس میں وہ سب سے بیسٹ ہوتے ہیں۔ اگر ورثے میں آپ کے کوئی ایسا کام آ جائے جو کام آپ کے آباء و اجداد ہے، تو اس سے جان چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کام میں آپ بیسٹ ہو، صرف اسے 3 گھنٹے ڈیلی دے کر دیکھو میری جان، ایک وقت ایسا آئے گا، یہ بالکل پچھلے اصول کی طرح ہے کہ یہ چاول کا بیج ہے، اسے بو، اس کے اوپر محنت کرو، پھل تمہیں ملے گا۔ ایسا پھل ملے گا جس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا اس دنیا کے اندر، کیونکہ مزدور سارا دن محنت کرتا ہے نا، اس کے حصے میں کیا آتا ہے؟ آج کے زمانے میں 1700-800 روپے دیہاڑی، اور خرچے بھی اسی طرح کے ہیں۔ تو وہ کامیاب کیوں نہیں ہے؟ جیسے کہ میں نے یہ پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مزدوری کے اندر، محنت کے اندر پیسہ ہوتا تو وہ ہمیں مزدوری کر کے اس کا حق ادا کر کے دکھاتے کہ بھئی مزدوری اس طرح کرو۔ انہوں نے تو ہمیں حکم دیا ہے تجارت کا۔ تجارت کس چیز کی؟ اس چیز کی تجارت جس میں آپ سب سے بیسٹ ہو، اس چیز کی تجارت، اس کے اوپر محنت، اس کے اوپر لگن، اس کے اوپر جستجو، جنون، ایسا کہ دماغ گھوم جائے، پھر دیکھو کہ وہ تمہیں کس طرح کامیاب کرتا ہے دنیا کی اس دور کے اندر۔ کوئی بھی کامیابی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں اور مسائل ہوتے ہیں جن کو حل کیے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ اس اصول کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کے بعد جو چھٹا اصول آئے گا وہ اگلی ویڈیو کے اندر آئے گا، لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مشکلات اور مسائل کون سے ایسے مشکلات اور مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے کام، جس کام میں ہم سب سے زیادہ بیسٹ ہوتے ہیں، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ جس کام میں آپ سب سے زیادہ بیسٹ ہوتے ہیں اس کام کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اس ویڈیو کے اندر اس اصول سے یہ جانیں گے کہ وہ لوگ کون ہیں جن لوگوں کی باتیں ہمارے دل اور دماغ پر چھا جاتی ہیں، سما جاتی ہیں یا اثر چھوڑ جاتی ہیں، اور وہ عرصہ دراز تک وہ اثر رہتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسی کون سی وجوہات ہیں؟ ہم اس ویڈیو کے اندر یہ دیکھیں گے، لیکن اس ویڈیو کے اندر یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جو اپنے کام میں سب سے زیادہ بیسٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے کام میں 1 سے 2 سال یا 3 سال محنت کرنے کے بعد اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو وہ مشکلات اور مسائل، جو مشکلات اور مسائل ان کے سامنے ہوتے ہیں، ان کا وہ مقابلہ نہیں کر پاتے، وہ کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے فیلڈ کے ناکام ترین انسان قرار دیے جا سکتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ ناکام ترین انسان ہے اپنی فیلڈ کا۔ کیوں ہے ایسا؟
کہ وہ اپنے کام میں بیسٹ ہونے کے باوجود کامیاب نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ 1 سال 2 سال 6 ماہ یا کسی مطلب کہ تھوڑا سا وقت لگانے کے بعد وہ اپنے کام کو چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ جاتا ہے. تو ایسا انسان دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے تو اس میں اللہ رب العزت سے مدد مانگو میرے بھائی. اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرو، پکارو اپنے پروردگار کو، کہو اس سے کہ میں عاجز اور ناتواں ہوں، بے بس ہوں. ان مشکلات اور مسائل کا حل صرف تیرے پاس ہے. جس شخص کا ایمان اس کے اللہ کے اوپر مضبوط ہو، نہ دنیا میں کوئی طاقت اسے کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی، کیونکہ ہم عاجز اور ناتواں ہیں. ہماری عاجزی اور انکساری کی سب سے بڑی وجہ ہم انسان ہیں، اور یہ دل بچہ ہے، یہ ڈرتا ہے. اس کے ڈر کو اگر بلانا چاہتے ہو تو اللہ سے مدد مانگو. اگر اللہ کی مدد رہی تو ضرور کامیاب ہوگی انشاءاللہ. کوئی بھی عظیم کامیابی ناکامی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. یہاں پر میں اگزامپل دینا چاہوں گا خالص اپنا، کیونکہ میں مارشل آرٹ کی ویڈیوز، ایکسرسائز کی ویڈیوز بنا کر چینل کے اوپر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ ایکسرسائز شیئر کرتا رہتا ہوں کہ آپ یہ والی ایکسرسائز اس طرح سے کریں، یہ ایکسرسائز آپ اس طرح سے کریں، یہ غلط طریقہ ہے اور یہ صحیح طریقہ ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کیونکہ جس جگہ پر میں نے جا کے مارشل آرٹ کو سیکھا، وہاں پر انفرادی طور پر کسی چیز کو مخاطب کر کے اس سے سکھایا نہیں گیا، بلکہ وہاں پر اجتماعی طور پر سب لوگوں کو مخاطب کیا گیا. وہاں پر میرے استاد نے سب کو مخاطب کیا. تقریباً وہاں پر 100-150 بچہ تھا اس وقت. یہ سن تقریباً 2000 کی بات ہے. اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا. تو اس وقت سر نے وہاں پر سب کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ بیٹا، اگر تم لوگ مارشل آرٹ کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو نا، تو اس تالے کو کھولنے کی جو چابی ہے وہ ہے فلیکسیبلٹی، یعنی کہ لچک. اپنے جسم کے اندر لچک کو پیدا کرو. تو وہ بات میرے دماغ کے اندر بیٹھ گئی. میں نے لچک کو پیدا کرنا شروع کیا، اور میں تقریباً 3 بجے 2:30 بجے کلب آیا کرتا تھا، محنت کرتا تھا اس چیز کے اوپر، اور میں نے اس چیز کو حاصل کیا جو وہاں پر اس وقت استاد جی نے کہی تھی، یعنی کہ لچک کو حاصل کیا. میں نے اپنی اسٹریچنگ کو فل کیا، اپنی گیم کو پرفیکٹ کیا. تب جا کر میں کسی چیز کو ڈیزرو کرتا ہوں کہ یار ہاں، اس چیز کو میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ یہ میں اس کا حقدار ہوں. 2-4 لوگ اگر مجھے دیکھ کر، میری پرفارمنس کو دیکھ کر اگر تالی بجاتے ہیں تو شاید میں اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہوں. اگر میں وہاں پر محنت نہ کرتا، میں اس تکلیف کو برداشت نہ کرتا، میں بار بار گرنے پر اپنے گھر واپس آ جاتا اور وہاں پر تیل لگا کے مالش کرتا، تو کبھی بھی میں اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتا جس چیز کے لیے میں نے محنت کی تھی مارشل آرٹ سیکھنے کے لیے. یعنی کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بار بار گرنا پڑے گا، پھر آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، پھر آپ گریں گے، پھر آپ کھڑے ہوں گے، پھر آپ گریں گے، پھر آپ کھڑے ہوں گے، تو آپ کامیاب ہوں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ 1 سے 2 دفعہ کوشش کرنے کے بعد کامیابی کو حاصل کر لیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں پر ایک مثال میں یہ بھی دینا چاہوں گا کہ میرے تقریباً 80 سے زائد سبسکرائبر تھے. میں نے رات کو ایک ویڈیو اپلوڈ کی، صبح میں نے دیکھا تو تقریباً 60 سے بھی نیچے سبسکرائبر آ گئے. میرا دل تو بیٹھ گیا، لیکن میں نے کوشش کو ترک نہیں کیا. جو لوگ کوشش ترک کر دیتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے میرے بھائی. اگر 1 سے 2 دفعہ آپ کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد آپ کا دل بیٹھ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر آپ یہ سوچ لو کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی چاہتے ہو تو ناکامی اس کا سب سے پہلا، یعنی کہ فیس ہے اس کا. ناکامی اس کا فیس ہے. کامیابی ناکامی کے بعد آتی ہے. آپ کسی جگہ پر جمناسٹک سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. میں اگزامپل مارشل آرٹ کا اس لیے دے رہا ہوں، ایکسرسائز کا اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں بہتر طور پر سمجھا سکتا ہوں کہ آپ اگر بیک فلپ کرتے ہیں یا فرنٹ فلپ کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی جمپ سیکھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ پہلی دفعہ میں کرنے سے آپ کو وہ آ جائے گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کو 2 سے 3 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ آپ گریں گے، تب جا کر آپ وہ اس چیز کو حاصل کر پائیں گے جو چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کسی چیز میں بیسٹ ہو تو بیسٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اوور آل بیسٹ ہو. جس چیز میں آپ بیسٹ ہو سکتا ہے آپ سے بھی بیسٹ ایک اور ہو جو وہاں پر پہلے سے ہو. آپ نے اس کے قاعدے قانون کو سامنے رکھ کر، اس کی محنت کو سامنے رکھ کے اس چیز کے اوپر محنت کرنی ہے. یہ ہے اس اصول کو سمجھنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جو آدمی آپ سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے نا، جو آپ سے بہت زیادہ آگے ہوتا ہے، جو آپ کا سینئر ہوتا ہے، آپ اس کے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یار وہ کس طرح سے اس اصول کے اوپر عمل کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، وہ کن چیزوں کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. آپ جب اس طرح سے محنت کرو گے ناکام ہوں گے لیکن کامیاب آپ ضرور ہوں گے، کیونکہ آپ نے محنت کی. جو شخص محنت کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ محنت کرنے کے بعد ناکامی کا سامنا کرتے ہیں تو اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں یا اسے کرتے رہتے ہیں. دوستو، آج کی ویڈیو کا آخری اصول
इस्तकामत कामयाबी की कुंजी है, कामयाब लोग कोशिश तर्क नहीं करते। इस असूल को इस तरह भी समझाया जा सकता है कि एक शख्स गाना गाना चाहता है लेकिन उसकी आवाज खूबसूरत नहीं है तो फिर इस्तकामत का कोई फायदा नहीं, फिर उसे कोशिश को तर्क ही कर देना चाहिए, यही उसके लिए बेस्ट है। अगर आवाज खूबसूरत है तो फिर इस्तकामत, उसे किसी ऐसे कमरे में चला जाना चाहिए जहाँ से उसकी आवाज उसे वापस घूम कर आए, तो गाएगा तो इस्तकामत, फिर उसे समझ में आएगा कि गाने का क्या मतलब है। अगर लिखना चाहते हो, हाथ थक जाता है, तो छोटी लाइंस लिखो जिसके अंदर गहराई ज्यादा हो, लोगों के साथ शेयर करो, अपने आइडियाज लोगों को दिखाओ, उन्हें पढ़ाओ, तो इस्तकामत। फिर जब लोगों से फीडबैक आना शुरू हो जाएगा तो इस्तकामत। अगर पढ़ने का शौकीन हो, आंखें थक जाती हैं, नहीं पढ़ सकते हो, तो ऐसी चीजों को पढ़ना शुरू कर दो जिनकी गहराई ज्यादा हो, जो चीज दिमाग में बैठ जाए। मैंने पहले भी ये बताया कि जो हम छठा असूल पढ़ेंगे ना, उसके अंदर वो एक ही असूल होगा, पूरी वीडियो के अंदर एक ही असूल हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और उस वीडियो के अंदर ये देखने की भी कोशिश करेंगे कि कौन से लोग हैं जो हमें नाकाम बनाते हैं या कामयाब होने से रोकते हैं, और वो कौन सी चीजें हैं जिन चीजों की वजह से हम कामयाब होते हैं। वो एक ही असूल है और उस असूल के ऊपर एक वीडियो होगी। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वो वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन अगर इस्तकामत का मतलब जानना चाहते हो तो इस्तकामत का मतलब ये भी होता है, अगर मैं मार्शल आर्ट की दोबारा मिसाल देना चाहूंगा, मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, किक और पंच लगने पर तकलीफ होती है, दर्द बर्दाश्त नहीं होता, तो छोटे बच्चों से कहो कि भाई मुझे मारो। जब उनके छोटे छोटे पंच और किक्स तुम्हें लगेंगी ना, तो छोटी तकलीफ से तुम बड़ी तकलीफ को बर्दाश्त करने के आदी बन जाओगे। हम उस वीडियो के अंदर ये भी देखेंगे कि वो आदी कौन सी चीजें हैं जो हमें आदी बनाती हैं। अगर हाइकर बनना चाहते हो तो किसी बड़ी चट्टान पर चढ़ने के लिए छोटी चट्टान का सहारा लो, छोटी पहाड़ी के ऊपर चढ़ो। जब तुम आदी बन जाओगे तो खुद ब खुद तुम बड़े पहाड़ की तरफ भागोगे। अगर तुम किसी चीज में कामयाबी चाहते हो मेरे भाई, तो उसमें हमेशा छोटी चीज से सहारा लो, उसके ऊपर इस्तकामत, मेहनत, कोशिश को कभी तर्क मत करो, वो कोशिश तुम्हें कामयाब करेगी इंशाअल्लाह। तो इस्तकामत का ये मतलब नहीं कि हम किसी ऐसी चीज के ऊपर मेहनत करें जिस चीज के अंदर हम बेस्ट नहीं है, तो फिर मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। जिस चीज में बेस्ट हो, पढ़ने में बेस्ट हो, तो पढ़ो ऐसी चीजों को जिन चीजों का फायदा ज्यादा हो। लिखने में बेस्ट हो तो ऐसी चीजें लिखो जिनसे आपको भी फायदा हो और आपके सामने वाले को भी फायदा हो। तो इस्तकामत। खेलने में बेस्ट हो, ऐसी चीज को खेल कर दिखाओ कि आपका भी दिमाग घूम जाए और देखने वाले का भी दिमाग घूम जाए, यार ये क्या चीज है। तो इस्तकामत। यही है इस वीडियो का लुबे लुबाब। इस्तकामत इसी चीज की कि हम अपने आप में जितना बेस्ट हैं उसके ऊपर उतना इस्तकामत, उतनी मेहनत, उतनी ही कोशिश कभी तर्क नहीं करनी चाहिए, कभी भी तर्क नहीं करनी चाहिए। जब कोशिश करते हैं तो हमें उसका फल जरूर मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में प्लीज वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटे के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जब तक मेरी अगली वीडियो आए, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी रहमत की पनाह में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।